أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ جب سے اللہ نے انسانیت کو دنیا میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے زمانے تک، ہر انسان فطری طور پر اس کو مانتا ہے کہ اللہ کی ایک ذات ہے جو تمام کائنات کے خالق ہیں۔ تو یہ عقیدے آدم علیہ السلام سے لے کر برابر ہر قوم ہر زمانے میں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے خالق ہونے کو ماننا۔ ہاں، لوگوں کی گمراہی جو ہوئی وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں ہوئی، جو نوح علیہ السلام کی قوم سے سلسلہ شروع ہوا، لیکن اللہ کی ذات کا کوئی منکر نہیں تھا۔ اکا دکا کوئی نکلے جیسے نمرود وغیرہ، لیکن پوری کی پوری قوم وہ اللہ کے منکر نہیں تھی، اللہ کو مانتی تھی، اللہ کے خالق ہونے کو مانتی تھی۔ عرب کے لوگ بھی قرآن شریف میں جگہ بہ جگہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو قرآن شریف میں ہے کہ آپ یہ عرب کے مشرکین سے پوچھیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے۔ تو ان کی جو گمراہی تھی وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا تھا، ورنہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کے خالق ہونے کو مانتے تھے۔ اب نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کا انکار کرنا، خالق کا انکار کرنا، تو یہ پچھلے 200-250 سال 200-250 ایئر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ یہاں یورپ سے شروع ہوا کہ اصل میں یہ لوگ نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں، تو ان کی زندگی کا مدار چرچ پر تھا۔ یہ لوگ چرچ کے ساتھ متعلق تھے، تو جیسے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں وہ بھی چرچ میں اپنی عبادت کے لیے جاتے تھے، ان کے بچوں کی تعلیم بھی چرچ میں ہوتی تھی، تو چرچ ان کا سینٹر تھا ان کی زندگی کا، اور وہیں سے ان کی پوری زندگی کی کنٹرول ہوتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ان لوگوں کے اندر دنیا کی حرص بڑھتی گئی، دنیا کی ترقی کی فکر بڑھتی گئی، تو اس لیے دنیا کی ترقی کے لیے انڈسٹریل ریولوشن بولتے ہیں نا یہ، تو اس کے لیے ان کو اسکل ورک فورس کی ضرورت تھی جو فیکٹری میں کام کرے، کاٹن مل ہے اور فاؤنڈری ہے۔ تو یہ سب چیزیں 200-250 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو ان میں کام کرنے کے لیے ان کو ورکرز کی ضرورت تھی، اور وہ بھی اسکل ورک۔ اکثر یہاں کے لوگ پیزنٹ فارمرز تھے کہ لینڈ لارڈز ہوتے تھے، اور ان کی زمینوں پر لوگ رہتے تھے، تو کھیتی کرتے تھے، تو کھیتی میں سے پیداوار وہ لینڈ لارڈ کو دیتے، تو اکثر کی زندگی ایسی تھی فارمرز، کاشتکاری کی۔ تو ان کے اندر جب یہ انڈسٹریل ریولوشن کا خیال پیدا ہوا، تو اس کے لیے انہوں نے فیکٹریاں قائم کی، کاٹن مل قائم کی، آئرن کی فاؤنڈری اور طرح طرح کے انہوں نے قائم کیا، تو اس کے لیے ان کو اسکل ورک فورس کی ضرورت تھی۔ اب یہ لوگ تو سارے چرچ میں جاتے، ان کی تعلیم چرچ میں، تو وہاں تو دینی تعلیم ہوتی تھی، دنیا کی معمولی تعلیم۔ تو اس کے لیے انہوں نے وہاں سے نکل کر یہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اسکول کا، اور اس کے اندر جو فیکٹری اور اس میں کام کرنے کے لیے جو اسکلز کی ضرورت تھی ان کا سکھانا شروع کیا۔ تو لوگ چرچ سے الگ ہو کر اس طرف آنے لگے، ڈھلنے لگے، اور یہ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ چرچ کا بالکل اثر ختم ہو گیا، لوگوں کا تعلق چرچ کے ساتھ بالکل ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں تو پہلے جیسے بھی ان کا عقیدے غلط، لیکن وہ دین کو مانتے تھے، اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کا عقیدہ تھا وہ تھا، لیکن وہ چرچ میں جاتے تھے اور اپنی عبادت وغیرہ کرتے تھے، تو دین سے متعلق تھے۔ لیکن جب ان کا انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا، تو آہستہ آہستہ لوگ دین سے ہٹتے چلے گئے، اور یہ تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے گئے، حتیٰ کہ اتنا اس کا غلبہ ہوا کہ دین سے، چرچ سے بالکل تعلق ختم ہو گیا۔
تو دین کو ماننا، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، خالق کو ماننا، یہ سب دین سے ہی سکھاتے ہیں۔ جب دین کی تعلیم ختم ہو گئی تو یہ سب باتیں بھی ختم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ دین سے بالکل الگ ہو گئے، دین سے بے تعلق ہو گئے۔ تو اس وقت جو ان کی حالت ہے پورے یورپ کی، اس کی بنیاد یہاں سے ہوئی کہ دین سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو دین سے جو باتیں سکھائی جاتی، اللہ کا ہونا، ایک ہونا، خالق ہونا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ سب تمام چیزوں کو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس وقت ان کا جو حال ہے تو اس کی بنیاد وہاں پر ہے کہ دینی تعلیم ان کے اندر ختم ہو گئی، اور دنیاوی تعلیم اتنی غالب ہوئی کہ بس دنیاوی تعلیم کے ہو کر وہ رہ گئے۔ تو چنانچہ دیکھ اکثریت ان کی نعوذ باللہ نہ دین کو مانے، نہ خدا کو مانے، نہ خدا کے خالق ہونے کو مانے۔ تو اسی لیے ان کو یہ ساری تھیریز نکالنی پڑی کہ اس عالم کا کوئی خالق نہیں، تو پھر یہ عالم کیسے پیدا ہوا، آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، انسان کیسے بنا۔ تو ان کو اپنی تھیریز نکالنی پڑی کہ ایک بگ بینگ ہوا اور آسمان بن گیا، زمین بن گئی۔ تو ایسے بگ بینگ سے اتنی بڑی زمین اور آسمان بن جاوے تو چھوٹا بینگ سے ہمارا گھر کیوں نہیں بن جاتا بھائی؟ ایک چھوٹا مکان بنانا ہو تو دیکھو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، اور یہ پورا عالم بینگ ہونے سے بن جاوے، آسمان بن جاوے، زمین بن جاوے، سورج، چاند۔ تو بہرحال اس کی بنیاد یہاں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کو مانتے ہیں تو کہ اللہ نے پیدا کیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو خدا کو نہیں مانتے اور یہ عالم موجود ہے تو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے پیدا ہوا، کہاں سے وجود میں آیا۔ تو اس لیے پھر ایسی تھیریز نکالنی پڑی، ایسے انسان کے بارے میں ایوولوشن تھیری۔ یہ تو جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان سے سلسلہ شروع کیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا وہ پوچھے کہ وہ انسان کہاں سے آیا، تو ان کے لیے تھیریز ان کو نکالنی پڑی کہ پہلے بندر تھا، بندر سے ترقی ہوتے ہوتے وہ انسان بنا۔ اس کی بنیاد اللہ کو نہ ماننے پر ہے کہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کو یہ تھیریز نکالنی پڑی۔ جو اللہ کو مانتا ہے کہ بھئی اللہ نے زمین آسمان بنائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، تو ان کی جو گمراہی ہے اس کی بنیاد یہاں پر ہے کہ دین سے بے تعلق ہو گئے، اس لیے دین تو بالکل انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اسی لیے اس زمانے کی گمراہی پہلے زمانے کی گمراہی سے بڑی ہوئی ہے کہ پہلے لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے خالق ہونے کو مانتے تھے، معبود ہونے کو مانتے تھے۔ ان کی گمراہی تھی شرک کرنا، ان کی گمراہی کے خدا ہی کو نہیں مانتے۔ تو اس زمانے کی گمراہی پہلے زمانے کی گمراہی سے بڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ جیسے کہ دین سے الگ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل دین سے بے خبر ہو گئے، دین کا انکار کر دیا، تو مسلمانوں کا بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم دین سے الگ ہو گئے، دین کی تعلیم سے الگ ہو گئے اور انہی کی تعلیم میں ڈل گئے، تو جو انجام ان کا ہوا دین سے انکار کر دینا، وہ مسلمانوں میں بھی یہ حالت آئے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جوانوں میں کہ جن کو دین کی کوئی تعلیم نہیں ملی اور چھوٹی عمر سے ہی دنیاوی تعلیم میں لگا دیے، تو بیچارے جوان ہو کر وہ بھی دین سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، کہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی انسانیت ہوئی سب اللہ کو مانتی تھی، اللہ کے خالق ہونے کو مانتی تھی۔ یہ آخری 200-250 سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ نعوذ باللہ خدا کا انکار، دین کا انکار، دین سے جو باتیں سکھائی جاتی ہے اس کا انکار۔ تو اس کے جو اس کی وجہ ہوئی دین سے بے تعلق ہو جانا، دین کی تعلیم سے بے تعلق ہو جانا، اس کی وجہ سے یہ نتائج ظاہر ہوئے جو یورپ کے اندر کہ اس کے اکثر لوگ بے دین ہو گئے، دین کو کسی دین کو بھی نہیں مانتے اور اس کی پریشانیاں بھگت رہے ہیں۔ مال دولت تو بہت کما رہے ہیں جو انہوں نے انڈسٹریز اور یہ سائنس وغیرہ میں ترقی کر کے، لیکن دل کا سکون کھو دیا کہ دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کو ماننے میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو خدا ہی کو نہ مانے تو خدا کو کہاں سے یاد کریں گے، خدا کی اطاعت کہاں کریں گے؟ اس کے نتائج میں دیکھتے ہیں کہ ظاہراً تو بہت پھلتے پھولتے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اندر خانے ان کی حالت بے چینی اور پریشانی کی ہے۔
اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.